جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی سمیت دیگر مطالبات کے لیے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا اور کل سے حاضری نہ لگانے کا اعلان کیا گیا۔ ہوئے یقیناً نصر اللہ زیر نے پشتونخوا پارٹی کے MP نے بات کی، لیکن ساتھ ساتھ انجینئر زمرد خان جو منسٹر ہے، میٹھا خان جو منسٹر ہے، ملک نعیم بازے، واحد صدیقی صاحب اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر صاحب نے بڑے مدلل انداز سے اس ایکٹ کے بارے میں اپنے تجاویز پیش کی کہ یونیورسٹی کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جس طرح سینٹ، سینڈیکیٹ، اکیڈمک کونسل، فینانس اینڈ پلاننگ کمیٹی میں وہاں کے سٹیک ہولڈر یعنی ٹیچرز، آفیسر، ملازمین، طلباء و طالبات اور ممبران اسمبلی کی منتخب نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب جو ایکٹ انہوں نے بل پیش کیا، پاس کیا، زبردستی قوانین کو بلڈوز کر کے اسمبلی کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لائے بغیر انہوں نے پاس کیا، اس میں کسی کی نمائندگی نہیں ہے اور ایک آمرانہ طرز وائس چانسلر کو اختیارات دیے ہے جو صوبے کے لیے انتہائی مشکل میں ڈالے گا، اور یہ جنہوں نے پاس کیا ان کو لگ پتہ جائے گا کہ انہوں نے صوبہ دشمنی کی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وائس چانسلر کے اپائنٹمنٹ چانسلر کرے یا CM کرے، وہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو پالیسی ساز اداروں کی ہے، جہاں پہ آپ کے بچوں کے حوالے سے، یہاں کے صوبے کے طلباء و طالبات کے حوالے سے فیصلے ہونے۔ پاکستان حکومت نے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، 2008 میں جب 18th امینڈمنٹ لائی گئی تو اس میں ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اس کو جو ہے صوبائی سبجیکٹ بنایا گیا۔ یہ تو بہت دیر انہوں نے کر دی، کوئی 14 سال بعد انہوں نے یہ ایکٹ پاس کرا ہے۔ اس کو تو 2009 میں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جتنا اگر یہ ہماری بلوچستان حکومت ہائر ایجوکیشن پہ اگر اتنا مخلص ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ اس کو آگے چلائیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کو جو اسٹیچوری باڈیز ہے، جو قانون ساز یا پالیسی ساز ادارے ہیں، وہاں پہ ان کو نمائندگی نہیں دی گئی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پالیسی ساز ادارے ہیں وہ وہاں کے اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ایک ٹیچر کو پتہ ہے کہ اس نے آگے مستقبل کے لیے کون کون سی پلاننگ پالیسی بنانی ہے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ جامعہ کے ملازمین کو فوری طور پر تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، جامعہ کے اساتذہ، افسر اور ملازمین کو ہاؤس ریکوزیشن اور ڈسپیرٹی الاؤنس ادا کیا جائے، جہاں بلوچستان مالی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ اس پالیسی سے فیسوں میں بھی اضافہ ہوگا اور موجودہ حکومت مزید تعیناتی کروا رہی ہے اور پہلے سے فنڈ موجود نہیں ہیں۔ وش نیوز، کوئٹہ۔